نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جیسے کہ کل ہم اس واقعے کا ذکر کر رہے تھے، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے اڑے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ چیتے کسی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن اکوع ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے، دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ خود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا اور اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آوروں کو زخمی کر دیتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکے۔ وہ جو چیز بھی کہیں پھینکتے میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود بھی ان کی تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ دشمن اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سلمہ بن اکوع رضی اللہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا گیا کہ اللہ کے سواروں تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تھے، انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم دیا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سواروں میں سب سے پہلے جو شخص دشمن تک پہنچا ان کا نام اخرم اسدی تھا۔ یہ آگے بڑھ کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے، وہ بولے، اے ملعون لوگو، ٹھہر جاؤ، مہاجرین اور انصار تمہارے مقابلے پر نکل پڑے ہیں۔ اخرم اسدی سب سے پہلے دشمن کے قریب پہنچ گئے، ان کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت سلمہ بن اکوع نے اپنے مورچے سے نکل کر ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بولے، اے اخرم، ابھی دشمن پر حملہ نہ کریں، رسول اللہ اور ان کے صحابہ کو آنے دے۔ یہ سن کر اخرم اسدی بولے، سلمہ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے تو میری اور شہادت کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ان کے الفاظ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، فوراً آگے بڑھے، انہوں نے وار کر کے ایک دشمن کے گھوڑے کو زخمی کر دیا۔ اس وقت ایک اور دشمن نے اخرم اسدی کو نیزہ دے مارا، وہ شہید ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے، ایک دشمن نے ان کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑا زخمی ہو گیا، حضرت ابو قتادہ نے فوراً اس پر وار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار ان کے مقابلے پر آیا، اس کا نام مسعدہ فراری تھا۔ آتے ہی کہنے لگا، تم مجھ سے کس طرح مقابلہ کرنا پسند کرو گے، تلوار بازی، نیزہ بازی یا پھر کشتی؟ ابو قتادہ بولے، جو تم پسند کرو۔ اس پر اس نے کشتی لڑنا پسند کیا، وہ گھوڑے سے اترا آیا، اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ حضرت ابو قتادہ بھی گھوڑے سے اتر آئے، انہوں نے بھی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ اب دونوں میں کشتی شروع ہو گئی، آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو قتادہ کو فتح یاب فرمایا، انہوں نے درخت سے لٹکی تلوار کھینچ لی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مسعدہ کے بھتیجے پر حملہ کیا، اس نے خوف زدہ ہو کر باقی اونٹوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کو لے کر لوٹے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کو ساتھ میں دیکھ کر فرمایا، ابو قتادہ، تمہارا چہرہ روشن ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا بھی چہرہ روشن رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں اور تمہاری اولاد میں اور اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کی پیشانی پر پڑی، وہاں ایک زخم تھا اور تیر کا پھل زخم ہی میں رہ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کا وہ حصہ آہستہ سے نکال دیا، پھر اس کے زخم پر اپنا لعاب لگایا اور اپنی ہتھیلی زخم پر رکھ دی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، ہمارے سواروں میں بہترین سوار ابو قتادہ ہیں اور ہمارے پیدل مجاہدین میں بہترین پیدل سلمہ ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
خواب دیکھا، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ امن کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر عمرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بال منڈوائے ہیں اور کچھ نے بال کتروائے ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی لی اور عرفات میں قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام فرمایا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کرام کو سنایا، سب اس بشارت سے بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرا ارادہ عمرے کا ہے۔ یہ سننے کے بعد سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ عمرے کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قافلے کو حاجیوں کا قافلہ ہی خیال کریں اور مکے کے لوگ اور اس کے پاس کے لوگ جنگ کے لیے نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ مشرکوں اور دوسرے دشمنوں کو پہلے معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں اور کوئی نیت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا، پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی، مسجد سے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اکثر صحابہ کرام نے یہیں سے احرام باندھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر ذی القعدہ کے مہینہ میں روانہ ہوئے تھے۔ قافلے کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، جانور پر جھولیں ڈالیں تاکہ جان لیا جائے کہ یہ قربانی کی ہے، اور ان کے کہانوں پر نشان لگایا گیا۔ یہ نشان زخم لگا کر ڈالا جاتا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے پاس سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار موجود نہ تھا۔ اسی کے ساتھ میرا آج کا موضوع جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے ریلیٹڈ تھا مکمل ہوتا ہے۔ کل اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔